کوئی بزم ہو کوئی انجمن، یہ شعر اپنا قدیم ہے، جہاں روشنی کی کمی ملی وہاں ایک چراغ جلا ہے۔ حسین ایسا کوئی سی صاحب تشریف رکھیں۔ آئیے دوستو، آج ہم اردو کے حوالے سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ایسی مختلف شخصیات یہاں پر موجود ہیں، ایسی علمی شخصیات موجود ہیں کہ ان کی موجودگی میں زبان کو یار نہیں ہے، لیکن پھر بھی بتاتا چلوں کہ اردو زبان جو ہے وہ دلوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی زبان ہو وہ بری نہیں ہوتی ہے، لیکن اردو کی فوقیت اس لیے ہے کہ اردو میں جتنی ورائٹیز آف پوئٹریز ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے، جتنی اصناف سخن اردو زبان میں ہے وہ کسی اور زبان میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اردو کا جاننے والا دنیا کی کسی بھی زبان کا تلفظ صحیح طور سے ادا کر سکتا ہے، یہ کسی اور زبان کو نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج کے روز 27 دسمبر کو اردو ادب کا بہت بڑا شاعر جو شاعری کے افق پر غالب بن کر اٹھ رہا ہے، نوشہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا یوم پیدائش بھی ہے۔ اس حوالے سے آئیے شروع کرتا ہوں اس خالق کائنات کے نام سے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی ہے اور 18,000 مخلوقات میں حضرت انسان کو قوت گویائی اور عقل و شعور جیسی نعمتیں ودیت کر کے تمام پر سرفراز کر دی اور صحیح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ قسم ہے انجیر کی، زیتون کی، طور سینہ کی اور امن والے شہر مکہ موسم کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے بنا۔ آئیے اللہ کے اس قول پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں اور جو نفرتیں ایک دوسرے کے نہیں ہیں اس کو مٹانے کی کوشش کریں، محبت ہوگا پیدا پہنچے۔ ڈاکٹر اشفاق انجم نے کہا تھا کہ چمن میں پھول شگوفے کہاں سے آتے ہیں، چمن میں پھول شگوفے کہاں سے آتے ہیں، یہ تتلیاں یہ پرندے کہاں سے آتے ہیں، کوئی درز نہ جھروکا ہے آسمانوں میں، ہوائے خلد کے جھونکے کہاں سے آتے ہیں، جب آفتاب کا دروازہ بند ہوتا ہے، جب آفتاب کا دروازہ بند ہوتا ہے، فلک پہ چاند ستارے کہاں سے آتے ہیں، سیاہ زمینیں ہیں بے رنگ بارشیں پھر بھی یہ رنگ رنگ شگوفے کہاں سے آتے ہیں، ضرور کوئی مصور ہے ہر جگہ موجود، یا بخار کے نقشے کہاں سے آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے حمد کے بعد اس بارگاہ ہستی میں چلتے ہیں جس کا ذکر کرنا، جس کے بارے میں بات کرنا، جس کے بارے میں سننا نہ صرف باعث افتخار ہے بلکہ باعث نزول برکت بھی ہے۔ میں نہایت مختصر اوقات میں آج کے پہلے شاعر کو نعت کے لیے مولانا رومی کے شعر سے بلانا چاہتا ہوں، ساز الہ آبادی کو۔ مولانا رومی نے کہا تھا کہ نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویا، نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، جو غلام آفتابم ہما آفتاب گویم۔ مائک پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ ساز الہ آبادی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور نام محترم چلوانما سرکار ہوئے، اللہ کی رحمت آن پڑی، جن کی کہانی دینے کو پتھر کے بتوں میں
جلوہ نما سرکار ہوئے، اللہ کی رحمت آن پڑی۔ اور بغیر تمہید کے میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ عیسیٰ کی امت میں تو عیسیٰ کو خدا سے جوڑ دیا، عیسیٰ کی امت نے تو عیسیٰ کو خدا سے جوڑ دیا۔ کون خدا ہے کون ہے بندہ، آپ سے یہ پہچان پڑی۔ جلوہ نما سرکار ہوئے، اللہ کی رحمت آن پڑی۔ دائی حلیمہ کہتی تھی اب کوئی تمنا دل میں نہیں، دائی حلیمہ کہتی تھی اب کوئی تمنا دل میں نہیں۔ میرے خدا پاک کی رحمت میری گود میں آن پڑی، میرے خدا پاک کی رحمت میری گود میں آن پڑی۔ جلوہ نما سرکار ہوئے، اللہ کی رحمت آن پڑی۔ اور بہت ہی معیاری محفل ہے، بہت ہی شعر فہم سامعین ہیں۔ پہلا مصرع غزل کا لگے گا، دوسرے مصرعے میں ہو جاتے ہیں شعر سماعت کریں۔ فکر نے نوچا غم نے دبوچا، درد نے دی تکلیف بہت، فکر نے نوچا غم نے دبوچا، درد نے دی تکلیف بہت، لب پہ جو ہر مشکل آسان پڑی، لب پہ جو آیا کلمہ طیب، ہر مشکل آسان پڑی۔ زندہ بیٹی دفناتے تھے، کیسی جہالت ہوتی تھی، زندہ بیٹی دفناتے تھے، کیسی جہالت ہوتی تھی۔ آبا تو ملک عرب کے مردہ دلوں میں جان پڑی، آباد ملک عرب کے مردہ دلوں میں جان پڑی۔ جلوہ نما سرکار ہوئے، اللہ کی رحمت آن پڑی۔ بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ جناب ساز الہ آبادی صاحب، بڑے فکر انگیز اور والہانہ جذبات کی نمائندگی کرتے ہوئے نعت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔
حاضرین، میں پھر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خوبصورت اور بامقصد اجلاس، خوبصورت مشاعرہ اردو نواز شخصیت کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے، جس کو دنیا اردو افروز عالم کے نام سے جانتی ہے، اور اس بامقصد مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں آبرو ادب، آبرو خزاں جناب محترم ابراہیم عاشق صاحب۔ ساز الہ آبادی نے جو نعت کا نذرانہ پیش کیا، اس وقت دو شعر قتیل شفائی کے میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ قتیل شفائی نے کہا تھا کہ لکھے جو مدح تیری زلف خم بخم کے لیے، لکھے جو مدح تیری زلف خم بخم کے لیے، سمندروں کی ضرورت ہے اس قلم کے لیے، تیرا ہی نور ہے ہر سو زمین پہ سایہ فکن، تو ہی عرب کے لیے ہے، تو ہی عجم کے لیے، میں آنکھ بند کروں اور وہاں پہنچ جاؤں، پروں کی قید نہیں طائر حرم کے لیے، نہیں ہے کچھ بھی میرے پاس لا الہ کے سوا، مگر یہ ضرب بہت ہے ہر ایک صنم کے لیے، قتیل رکھتا ہوں حب رسول سینے میں، یہ زاد راہ بہت ہے مجھے عدم کے لیے۔